الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج کی رات بڑی مقدس اور بڑی ہی بابرکت رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے یا لیلۃ النجات بھی کہا جاتا ہے. ہمارے اس معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جس کا کام اہل ایمان کو ان بابرکت مقدس راتوں میں مساجد سے روکنا ہے، اور روکنے کا انداز بڑا ہی عجیب ہے. یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، شب برات کا کوئی وجود نہیں، شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں، شب میلاد کا کوئی تصور نہیں.
یہ فقط ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہے، ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ پوری روئے زمین پر عشاقان رسول، عشاقان صحابہ و اہل بیت بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور اپنے گناہوں کی اجتماعی طور پر توبہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا۔ ہمارے کئی نوجوان بھی ہیں کہ وقتاً فوقتاً جب اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو وہ مجھے ان کی ویڈیوز وغیرہ یا ان کے حوالہ جات سینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو الحمدللہ میں انہیں وقتاً فوقتاً احادیث طیبہ کی روشنی میں ہی جوابات دیتا رہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کرتا ہوں، خدارہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبتوں سے بچاؤ کہ جو تمہیں اپنے مسلک سے گمراہ کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال ہمارا یہ عنوان نہیں ہے ان کی خرافات کو بیان کرنا۔ ہمارا مقصد آج کی اس بابرکت رات میں رب کے حضور توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ میرے سامنے قرآن پاک کی سورۃ والنازعات کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے جب آئے گی اس دن عام مصیبت اور سب سے بڑی، یعنی قیامت کا دن۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی تھی۔ یعنی آخرت کے دن جو ہے وہ دنیا کی ساری کوششیں یاد کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَاهُ، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے ٹھکانوں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ یعنی اس دن وہ جو مصیبت ہوگی سب سے بڑی، سب پر عام ہو جائے گی۔ اس دن ہر ایک انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا اور بدکاروں کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا جائے گا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اللہ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو جس نے خواہشات کی پیروی کی اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا اہل مکہ قیامت کب آئے گی، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے ٹھہرو وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے۔ فیما انت من ذکراہا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق، تم کیوں پوچھتے ہو بار بار قیامت کا۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو اس کا رب ہی جانتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی بس آپ ان کو ڈراتے جائیے، آپ ان کو ڈراتے جائیے۔ اللہ اکبر۔
اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے سورۃ عبسہ کے اندر فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی پچھلی صورت میں یہ کہا کہ جس دن وہ بڑی مصیبت آئے گی، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ آئے گی کان پھاڑنے والی، چنگھاڑ نکالنے والی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ پچھلی آیت میں کہا کہ جس دن عام مصیبت آئے گی، یہاں کہا کہ جس دن کان پھاڑنے والے آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹیوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ حدیث طیبہ میں میرے مدنی آقا نے فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی نا، اور اس سے کہا جائے کہ یہ دودھ پیتا بچہ جہنم میں ڈال دو تمہیں نجات مل جائے گی، تو عورت اپنا دودھ پیتا بچہ بھی جہنم میں ڈالنے سے دریغ نہیں کرے گی کہ مجھے امان مل جائے، مجھے نجات مل جائے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن تو چند چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے کچھ چہرے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، اور سیاہی کیوں ہوگی؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی چند چہرے تو مسکراتے ہوئے ہوں گے اور چند چہرے اپنی سیاہی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار جانے کا اور موقع دے دیا جائے، ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع اور دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کے بعد دنیا میں جائیں گے اور ہم جا کے اعمال صالحہ کریں گے۔ قیامت میں لوگ تمنا کریں گے کہ مالک ہمیں دنیا کا ایک موقع اور دے، جبکہ اللہ نے اب موقع دیا ہے تو اب جو ہے اس موقع کو کوئی غنیمت نہیں جانتا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ رات آتی تھی نا تو میں نے ایک مرتبہ حضور کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو فرماتی ہیں کہ مجھے یہ لاحق ہوا کہ شاید سرکار کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ فرماتی میں رات کو اٹھی حضور کے پیچھے پیچھے، میں کیا دیکھوں سرکار جنت البقیع میں سجدہ ریز ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ حضور آپ بتلائیے۔ فرمایا کہ عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ دیتا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کلب۔ کلب عربی زبان میں کہتے ہیں بکریوں کو، یعنی وہ بکریوں والا قبیلہ۔ تو اس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ تھی، وہ قبیلہ بکریاں بہت پالا کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا عائشہ اس رات اللہ آنے والے سال میں جن کے حصے کا رزق ہوتا ہے اللہ اس کا رجسٹر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو زندگی دینی ہوتی اللہ وہ بھی دے دیتا ہے، جس کو موت دینی ہو اللہ وہ بھی دے دیتا ہے۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں
کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بازاروں میں چل پھر رہے ہوتے، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے حصے کا کفن کٹ کر دکان پہ آ چکا ہوتا ہے، ان کے حصے کا کفن کٹ کے بازاروں میں آ گئے، ان کی قبریں کھود دی جا چکی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کی جو رات ہے یہ رات اعمال کے جانے کی رات ہے اور رزق کے اترنے کی رات ہے۔ تو میرے مدنی آقا 15 شعبان کا اول بھی روزہ آخر بھی روزہ، حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا نام اعمال جب رب کی بارگاہ میں جائے میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور جب میں اگلے سال کے اعمال کا آغاز کروں تو میرے سال کا پہلا دن بھی روزے سے ہوں۔ تو حضور اس لیے 15 شعبان کا اور 14 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ اعمال کے سال کا اول بھی روزہ ہو اور اعمال کے سال کا آخر بھی روزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس رات سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ پہلا شخص سود خور، سود کھانے والا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اس کا چھوٹا گناہ ایسا ہے کہ سود کھانے والا گویا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔ سود خور پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا، اور رب کی جس پر نظر رحمت پڑ جائے رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو سود خور پر نظر رحمت نہیں۔ نمبر 2، والدین کے نافرمان پر بھی نظر رحمت نہیں۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان۔ تیسرا شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اس پر بھی نظر رحمت نہیں۔ چوتھا شخص تکبر کرنے والا۔ پانچواں شخص زنا کا عادی، زنا کرنے والا، اور چھٹا شخص چغل خوری کرنے والا۔ ان 6 بندوں پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا، اس کے علاوہ رب جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس بابرکت رات میں یہ 6 منحوس لوگ ہیں کہ جو رب کی رحمت سے، رب کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی اس امت پر کتنی کرم نوازی ہے۔ لیلۃ القدر ہو اس کے اندر بھی بخشش کا پروانہ ہے۔ جس کو ایک رات مل گئی لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، وہ بھی بخشش کا پروانہ ہے۔ شب برات بخشش کا پروانہ ہے۔ شب میلاد علماء نے لکھا ہے حضور کی ولادت والی رات بخشش کا پروانہ ہے، اور جس آدمی کو شب جمعہ موت آ گئی بخشش کا پروانہ ہے، اور جو بندہ نماز کے لیے گیا راستے میں موت آ گئی بخشش کا پروانہ ہے، اور جو بندہ دین کی طلب میں گیا بخشش کا پروانہ ہے، رزق حلال کے لیے نکلا راستے میں شہید ہو گیا بخشش کا پروانہ ہے۔ عورت وضع حمل سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، ولادت کے دوران اس کی موت ہو گئی بخشش کا پروانہ ہے۔ بخدا اللہ نے جتنا اس امت کو بخشش کے پروانے بار بار عطا کیے ہیں، اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے، کسی امت کو نہیں عطا فرمائے جتنا اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اس امت کے لیے لمحہ لمحہ جو ہے وہ بخشش کا پروانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حضور کی امت ہے یہ صابر ہے، مشقتوں کو برداشت کرنے والی ہے، مشقتوں کو برداشت۔ اللہ نے اجر بھی دوہرا دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کی قوم اللہ کی محبوب ترین امتوں میں سے تھی جب تک امت محمدی کا ظہور نہیں ہوا۔ جب حضور کی امت کا ظہور ہوا تو پھر کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، اے امت محمدی تم ہی افضل ہو، تم ہی افضل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کو وہ اصحاب دیے ہیں، وہ اصحاب دیے ہیں، وہ صحابہ دیے ہیں، زندگی کے کسی میدان میں حضور کے صحابہ نے شکایت نہیں کی۔ بدر کی لڑائی ہوئی، 2 سال کے بعد احد کا معرکہ ہوا، احد کے بعد پھر خندق ہوئی، خندق کے اندر صحابہ کرام نے اپنے جسموں پہ
وہ لباس پہنا ہے کہ جو لباس جسم کو بھی نہیں پوری طرح سے چھپاتا اور سردی کے لیے آڑ بھی نہیں بن سکتا، ایسا لباس پہنا ہوا ہے۔ مگر کسی صحابی کی زبان پر یہ لفظ نہیں آیا، اے اللہ کے نبی ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے؟ بنی اسرائیل خالی مصر سے نکلے ہیں فلسطین جانے کے لیے، لمحہ لمحہ شکایتیں کی ہیں، بھوک کی شکایت، پیاس کی شکایت، مال و زر کی شکایت، مگر حضور کے صحابہ نے کسی میدان میں شکایت نہیں کی، کسی میدان میں شکایت نہیں کی، بھوکے پیٹ خندق کے اندر پتھر توڑتے رہے، شکایت نہیں کی۔ پھر رب کو حضور کی امت پسند کتنی آئی۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بندہ نواز، بنی اسرائیل کے لوگوں کی 800 سال 900 سال عمر ہوا کرتی تھی، ان کی عبادتیں کتنی زیادہ ہوگی، ہماری عمر 60 سال 70 سال 100 سال بمشکل، بھلا ہم ان کی عبادتوں کو کیسے پہنچے؟ تو میرے مدنی آقا نے جناب جبریل کے ذریعے میرے حبیب کو پیغام دیا، اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دو یہ عبادتوں کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں حریص ہیں۔ رب نے تمہیں لیلۃ القدر میں ایک رات ایسی دی ہے، اگر تمہیں وہ رات مل جائے تو ایک بنی اسرائیلی کی ساری زندگی کا ثواب رب تمہیں ایک رات میں عطا فرما دے گا، رب تمہیں ایک رات میں عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ نیکیوں کے معاملے میں حریص تھے، نیکیوں کے معاملے میں کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، زبان پر کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے اسلام کی وہ مشقتیں برداشت ہی نہیں کی۔ اسلام کی سب سے بڑی مجاہدہ شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ میں قربان جاؤں، حضور نے کیسا انقلاب کیا، حضور کی آمد ہوئی، بتوں کے پجاری اسلام کے توحید کے ایسے علم بردار بنے اور ایسا انقلاب برپا کیا، ایک لمحے کے اندر بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر توحید کے ایسے پرستار بنے، موت کو سامنے دیکھ کر بھی کلمہ توحید ایک لمحے کے لیے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا میرے بھائیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا ہے، حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو۔ حضور ابھی مکے میں ہیں، حضور نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے پکڑ کے باندھ دیا ہے اور آپ کے شوہر حضرت یاسر کو بھی باندھ دیا ہے۔ اور ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، سمیہ کیا تم نے لات و منات سے بے وفائی کر لی ہے، تم محمد کے دین پر آ گئی ہو؟ جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی، ہاں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے کیا کیا، حضرت عمار حضرت سمیہ کے بیٹے تھے، حضرت عمار حضرت سمیہ کے بیٹے تھے، بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کیا جاتا ہے، بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کیا جاتا ہے، اور ابو جہل بار بار کہتا ہے سمیہ لات و منات سے بے وفائی مت کرو، لات و منات سے بے وفائی مت کرو۔ اور ابو جہل کے ہاتھ میں ایک مورتی ہے اور کہتا ہے سمیہ دیکھو تم اتنا کہہ دو، ہاں ان بتوں میں بھی کچھ ہے، یہ جو بت ہیں یہ بھی ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تم اتنا کہہ دو ہاں میں محمد کے دین کو مانتی ہوں مگر بتوں کو بھی مانتی ہوں، تم اتنا کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان دیکھے، حضور کی نظر پڑی، ایمان کا لیول کہاں تک آ گیا۔ جناب سمیہ نے اس مورتی کے اوپر تھوکا اور کہا کہ اے ملعون، میں کہتی ہوں اس مورتی میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے محمد کے خدا میں ہے۔ اور پھر کیا تھا، ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں ایک چھرا لیا اور چھرا لینے کے بعد جناب سمیہ کی شرمگاہ میں زور سے چھرا مارا
اور اس حال میں حضرت سمیہ کی شہادت ہو گئی. اس حال میں اس واقعے کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم ایک لمحے کے اندر بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایمان کا لیول کتنا اوپر آ گیا. سامنے موت ہے مگر پھر بھی ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے اور ان بالوں کی تعداد تھی 17 یا 18. کتنے بال تھے بولے؟ 17 یا 18. یہ کس نے گنا؟ یہ صحابہ نے گنا ہے. جو صحابہ رخ مصطفیٰ کو یوں تکتے تھے جیسے میں اور آپ جیسے قرآن کے لفظوں کو تکتے ہیں، صحابہ یوں ہی رخ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے. اور صحابہ نے گنا حضور کی داڑھی میں 16 سے 17 یا 18 سفید بال ہیں. صحابہ نے کیا کہا؟ حضور آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے اندر ضعف کے آثار آ گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں قرآن پاک کی ان آیات کو، ان سورتوں کو پڑھ کر اور ان کا خوف مجھ پر اتنا طاری ہوا ہے کہ میرے بالوں میں چاندی آ گئی، سفیدی آ گئی. حضور نے وہ صورتیں بتائی، سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت عما یتساءلون، سورت اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت. یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر رب کے عذاب کا ذکر، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر. حضور نے فرمایا کہ میں ان صورتوں کو پڑھ کے رب کا عذاب اپنے اوپر جو ہے وہ سہ کر اور رب کے عذاب کو اپنے سامنے لا کر فرمایا کہ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی. ایک شخص جو ہے حضور کے ظاہری وصال کے بعد حضور کو خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار کیوں ہو گئے تھے؟ سرکار پردہ فرما چکے ہیں. حضور کو خواب میں دیکھتے حضور آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار کیوں ہو گئے تھے؟ تو میرے مدنی آقا نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی. فرمایا کہ اس آیت نے مجھ پر وہ روب ڈالا ہے، مجھ پر وہ دبدبا ڈالا ہے کہ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی. وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فاستقم کما امرت. کیا ترجمہ ہے؟ اے مسلمان فاستقم، سیدھی راہ چل، کما امرت، جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس آیت نے مجھ پر روب ڈالا ہے. اگر آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک باپ، بڑا خطرناک باپ کس معنی میں؟ اولاد کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی برداشت نہیں کرتا، اصول پرست، اور دھمکی دیتا ہے خبردار اگر تو اس راستے سے ایک انچ بھی ہٹا تو تیری خیر نہیں ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، فاستقم، سیدھے چلو، کما امرت، جیسے تمہیں رب نے حکم دیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس آیت نے مجھ پر بڑھاپے کے آثار نمودار کر دیے. اللہ اکبر. یعنی اس آیت نے، وہ نبی تو معصوم ہے نا، وہ نبی تو بخشے ہوئے ہیں. رب اس نبی کے صدقے حضور کے اگلوں کی، حضور کے پچھلوں کی بخشے فرمائے گا، مگر یہ حکم تو میرے لیے اور آپ کے لیے تھا. اے نبی کہہ دو اپنے امت کو فاستقم، سیدھے چلو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھے راستے پہ چلو، کما امرت، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے. خبردار اگر تم نے دائیں بائیں پلٹ کے دیکھا تو یہ حکم میرے لیے تھا. مگر حضور فرماتے میں اس کو پڑھ کے میرے داڑھی کے اندر سفیدی آ گئی ہے. اللہ اکبر. جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر، اچھا حضور گزر رہے ہیں، جناب سمیہ کو باندھا ہوا ہے، حضرت عمار، حضرت یاسر کو باندھا ہوا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اسبروا علی آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، رب نے تمہارے لیے جنت کو مزین فرما دیا ہے.
جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ جناب سمیہ نے پلٹ کے تو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میں تو بیچاری بوڑھی عورت ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، مجھ پر یہ مشقتیں، مگر وہ بھی کیا کہہ رہی ہے، رب کی رضا پر راضی ہے، رب کی رضا پر۔ حضور کا صحابی بندھا ہوا ہے، جناب یاسر بندھے ہوئے ہیں ہاتھوں میں، اسبرو اسبرو علی آل یاسر، صبر کرو اے یاسر کے گھر والو، فإن موعدکم الجنہ، رب نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور سامنے ہو، سامنے موت بھی ہو، اگر صحابہ مچا حضور آپ کے ہوتے ہوئے یہ، مگر پھر بھی صبر پہ صبر پہ صبر کیے جائے۔ رب نے جبھی تو یہ انعام دیا ہے نا حضور کے صحابہ کو، بنی اسرائیلیوں کو کوئی مشقت پہنچتی بھی نہیں تھی، پھر بھی واویلا کرتے تھے، اے نبی کہو رب سے من و سلوہ اتارے، پانی کے چشمے نکالے، ہم نہیں جائیں گے۔ رب پھر بھی ان پر انعامات اکرامات کی بارش کرتا تھا، مگر حضور کی امتی کیا ہے، اے نبی ہم تو رب کی رضا پر راضی ہیں بس۔ حضور فرماتے ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جنت میں انگور کا خوشہ، حضور فرماتے میرے اتنے قریب ہو گیا، اگر میں اپنا ہاتھ بڑھاتا نا تو میرے ہاتھ میں انگور کا خوشہ آ جاتا، اور اگر میں چاہتا اس کو توڑ لیتا اور اپنے صحابہ کو دیتا، قیامت تک صحابہ کھاتے رہتے، کبھی بھی وہ نعمت ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جنتی نعمت ہے، جنتی نعمت کو ابدیت ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ حضور نے فرماتے میں نے پھر چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں، جنت کی نعمت ہے، جنت میں ہی جا کے کھائیں گے، جنت کی تو جنت میں ہی جا کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ تو جناب سمیہ کا حال، اب سنیے جناب یاسر کا حال۔ جناب یاسر کو جو ہے 4 تگڑے اونٹ لائے گئے، اور ایک ہاتھ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، ایک ہاتھ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، مختلف 4 سمتوں میں اونٹوں کو باندھا گیا، اور پھر ان اونٹوں کو ضرب لگائی گئی۔ آپ تصور کریں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا، شکوہ نہیں ہے۔ کیوں شکوہ کریں؟ جب اسلام کو قبول کیا پھر شکوہ کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تیرے لیے جنت ہے یا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ نہیں، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پر میں سوچ لے کیا کہہ رہا ہے، حضور محبت کرتا ہوں، فرمایا پھر سوچ، حضور محبت، فرمایا پھر سوچ لے، تو حضور پکی بات ہے محبت کرتا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا اب تو مصیبتوں کے لیے، تکلیف کے لیے، رنج و غم کے لیے تیار ہو جا، اگر ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار رکھو، اس لیے اسلام پہ چل رہے ہو، اسلام کے ماننے والے ہو، اور اسلام پر تو ہے ہی مصیبتیں، ہے ہی مشقتیں، ہے ہی تکلیف، ہے ہی رنج و غم۔ وہ مسلمان ہی کیا کہ جسے زندگی میں کبھی سر کا درد ہی نہ پہنچا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے اہل ایمان اللہ سے محبت کرو، کیسی؟ اشد، سخت ترین محبت کرو۔ سخت ترین کیسے؟ بتوں کے پجاری بتوں سے محبت کرتے، بتوں کے نام پر قسمیں کھاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں وہ تو بتوں سے محبت کرتے، تم رب سے محبت، تمہاری محبت ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بھلا ایمان سے بتاؤ کہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے، اور پھر محبت کرنے والا محب گھر میں سویا رہے اور محبوب کو سجدہ نہ کرے، یہ کیسا محب ہے بھائی؟
اللہ فرماتا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ. پروردگار نے 6 چیزیں بیان کی. اے لوگوں سنو، اے نبی ان سے کہہ دو تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارا مال و متاع، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کاروبار، تمہاری لینڈ لارڈ، تمہارا بزنس، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، رب کا عذاب کا کوڑا تم پہ برسنے والا ہے. آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رب سے پیار کہاں ہے ہمیں؟ اولاد سے ہے، ماں باپ سے ہے. اگر آپ کی والدہ کو سر میں درد ہے، رات کے آخری پیر میں اٹھا کے گھومو گے. آپ کی اولاد کو بخار ہے، آخری پیر میں اٹھ کے گھومو گے. آپ کے عزیز کو تکلیف ہے، رات کا آخری پہر جاؤ گے. کاروبار کے لیے ساری رات ایک کر دو گے. تو پھر بتاؤ رب سے محبت کہاں ہے تمہاری؟ رب سے محبت ہوتی ان چیزوں کو قربان کر دے. پہلے محبت رب سے، پھر ان سے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی ان سے کہہ دو، اے پیارے ان سے کہہ دو، اگر تمہیں ماں باپ زیادہ پیارے ہیں اللہ سے، اولاد زیادہ پیاری ہے اللہ سے، مال و متاع زیادہ پیارا ہے اللہ سے، تمہارے یہ گھر، تمہارے عالیشان محلات رب سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ فاسقین کو ہدایت بالکل نہیں دیتا. آپ کو پیاری ہے، آپ کو اپنی جان پیاری ہے. سردیوں کی ٹھٹھتی رات میں آپ کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے. گرمیوں میں تپتی دھوپ میں جبھی تو آپ فرش پہ آ کے سجدہ نہیں کرتے، کہیں دھوپ نہ لگ جائے، آپ کے چہرے کا رنگ نہ اڑ جائے. اپنی جان سے تو پیار ہے. سردیوں میں اٹھ کے نہیں آتے. نیند تو پیاری ہے، رب سے پیار تو نہیں ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ علامہ اقبال نے شکوہ کیا نا 100 سال پیار. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو رب سے پیار کہاں ہے؟ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ایک مرتبہ ایک صحابی کے باغ میں گئے اور سرکار نے نیچے سے کھجوریں چن کر نا سرکار تناول فرما رہے تھے. تو ابن عمر آئے، حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ. حضور مجھے خواہش نہیں ہے. حضور نے فرمایا مجھے تو خواہش ہے. کہا اس لیے اے میرے غلام 4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. ابن عمر سے کیا کہے حضور؟ فرمارے 4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے تو اس کی خواہش ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں رب پر یقین نہیں ہے، سال کا رزق اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، رب پر یقین نہیں ہے. ایک سال کا راشن گھروں میں جمع ہوتا ہے، رب پر یقین نہیں ہے. اور پھر پروردگار قرآن کی آیت نازل فرمائی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اے نبی ان سے کہہ دو بندے ہو کے رب پر یقین نہیں کرتے، تم سے اچھے تو جانور ہیں، تم سے اچھے تو جانور ہیں کہ جنہیں رب کی ذات پر یقین ہوتا ہے. وہ توشہ دان اٹھا کے نہیں گھومتے، رب انہیں بھی رزق دیتا ہے، رب تمہیں بھی رزق دیتا ہے. میرے بدنی آقا نے فرمایا اے لوگو اگر تم نے توکل سیکھنا ہے نا، توکل، تو توکل ان پرندوں سے سیکھو، ان چڑیوں سے سیکھو. خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو سیر ہو کے آتے ہیں. اور بندہ ہو کے جس کو رزق کا پتہ ہے، رب کی ذات پہ توکل کہاں ہے؟ رب کی ذات پہ. تو یہ جو راتیں ہیں نا، شب برات، مقدس راتیں، ہم نے ان راتوں کو رسمی راتیں بنا لیا ہے. رسمی راتیں بنا لی. بھئی رات گئی پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ مسجدوں میں کون آئے گا؟ جیسے رمضان آیا تو لوگوں کا ہجوم ہوا، شب برات آئی لوگوں کا ہجوم ہوا، کل کو پھر غائب ہو جاتے ہیں، کل کو پھر غائب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار کو بخار تھا، اور بخار اتنا شدید تھا کہ سرکار نے پیالے میں ہاتھ رکھا، وہ پیالہ بھی حضور کے ہاتھ کی وجہ سے گرم ہو گیا، اتنا سخت بخار. اور حضور پھر کیا فرمایا؟ اللہم ہون علیہ،
اے پروردگار مجھ پر سکرات کی موت کی آسانی فرما دے۔ حضور پھر بھی دعا کرے، مالک مجھ پر آسانی فرما، مجھ پر آسانی فرما، مجھ پر آسانی فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آخری ایام تھے، سرکار صحابہ کے کندھوں پہ جو ہے وہ آسرا لے کر مسجد نبی میں آیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتا دیکھتے تھے، سرکار امامت بھی فرمایا کرتے تھے۔ مگر امتیوں کا حال کیسا ہے؟ امتیوں کا حال کیسا ہے؟ سب سے بڑی چیز جس نے ہمیں غافل کر دیا ہے نا، وہ ہے دنیا، وہ ہے دنیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ دولت کامیابی ہے، بالکل آپ غلط۔ حکومت کامیابی ہے، بالکل غلط۔ ورنہ فرعون سے بھر کے دولت، قارون سے بھر کے دولت کس کے پاس تھی؟ نمرود سے بھر کر بادشاہ کس کے پاس تھی؟ مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور حضور کے غلام ابو ذر غفاری جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ ابو ذر غفاری کے زہد کو دیکھ کر، تقوی کو دیکھ کر مجھے جناب عیسیٰ کی یاد آتی ہے۔ مگر وہ کامیاب ترین تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے غلام چند ایسے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لینا بھول سے، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرو۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو رب کی طرف موڑو، رب کی طرف موڑو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ رسمی باتیں ہیں، یہ رسمی باتیں ہیں۔ میرے مدنی آقا حضور ایک دفعہ گزرے، صحابہ کرام کے پاس سے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ہنس رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا قبر والے کے ساتھ کیا بیتتی ہے، فرمایا کہ تم ہنسنا چھوڑ دو گے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ لو۔ فرمایا کہ تم ہنسنا چھوڑ دو گے، اپنے سر میں خاک ڈالو گے، اپنے گریبان کو چاک کرو گے اور جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ گے اور کہو گے مالک تو ہمیں معاف فرما، مالک تو ہمیں معاف فرما، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ہم سمجھتے نہیں صاحب وہ ایک الگ جہاں ہے، یہ ایک الگ جہاں ہے، بس یہاں پر عیاشی کرنی ہے، وہاں جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ یہ انسان کو بے باک کرتا ہے کہ جو ہوگا سو ہوگا۔ نہیں، جو ہوگا سو ہوگا یہ مت کہو۔ جناب عمر کو 1 سال کے بعد صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا، فرمایا عمر سنو قبر میں کیا گزری؟ تو جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سنو، رب کی آزمائش، رب کا امتحان بڑا سخت تھا، قریب تھا کہ میں پھنس جاتا، مگر رب نے مجھے یوں ہی معاف کر دیا۔ فرمایا کہ عمر ہے، چلو اس کو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، عمر ہے اس کو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، کہ یہ تو رب کی کرم نوازی تھی، میں بخشا گیا ہوں۔ ورنہ رب کے امتحان میں کون جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں اور آپ اس خام خیالی میں مت رہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، برسی ہوگی، 100 قرآن، 200 قرآن، 1000 قرآن، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں آپ کی بخشش کا ذریعہ تو صغیرہ کے لیے بنے گی، کبیرہ کے لیے تو نہیں۔ جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں اس کا تو ذریعہ نہیں بنے گی نا۔ صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے دعاؤں سے، کبیرہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد جو لوگوں کو آپ نے اذیتیں دی وہ تو معاف نہیں ہوں گی۔ نماز پنجگانہ کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ تو معاف نہیں ہوگی، ان قرآن خوانیوں سے، ان تیجوں سے، ان 40 سے۔ تو بھائی یہ کیسے معاف ہوگی؟ یہ ہوں گی توبہ سے، اور ان نمازوں کو قضا کرنے سے یہ معاف ہوگی، نمازوں کو قضا کرنے سے معاف ہوگی۔ ہم تو ایک ایسی نہ جانی پتہ نہیں کون سی زندگی گزارے، ہواؤں میں اڑ رہے، جی بس جی ہم تو حضور کے امت، ہم تو ایویں بخشے جائیں گے، ہم تو ایویں بخشے جائیں گے، ہمیں تو ہماری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ آج کل تو ہمارے نعت خانوں نے، ہمارے نقیبوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، ایسا ماحول بنا دیا، جناب بس یہاں سے گئے سیدھا جنت، ہٹو بچو عیاشیاں کرو۔ تو کبھی صحابہ نے تو یہ نہیں کہا، کہتے تو صحابہ کہتے نا، جناب عثمان غنی کہتے حضور کا داماد ہوں،
مسجد نبی کی جگہ خرید کے دیے جنتی ہوں، میں نے کنواں خرید کے دیا ہے جنتی ہوں، غزوہ تبوک میں میرے سب سے زیادہ مال میں نے دیا ہے جنتی ہوں. کہتے تو وہ کہتے نا عشرہ مبشرہ میں ہیں جنتی ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں جنتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے خوف خدا کا کیا عالم تھا. اتنا روتے ان کی گھنی داڑھی ان کے آنسوں سے تر ہو جاتی، اور لوگ کہتے جناب اپنے اوپر کچھ تو رحم کرو، اتنا کیوں روتے ہو؟ کیا حضور نے آپ کو جنتی نہیں کہا؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں کہا ہے، حضور نے یہ بھی کہا ہے آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ امید رکھے آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. میں تو اپنی پہلی سیڑھی کی تیاری کر رہا ہوں. یہ جناب عثمان غنی کا خوف ہے، اور جناب عمر کا خوف. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، وہ کبھی ادھر چہچہاتی ہے کبھی ادھر چہچہاتی ہے، اور عمر کیا کہتے؟ کاش میں بھی چڑیا ہوتی، میں بھی گھاس کا تنکا ہوتا، اور مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ رب کے عذاب کے، رب کے حساب کا سامنا کون کرے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے؟ کاش میں گھاس ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، مجھے جلا دیا جاتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. یہ ہے رب کا خوف. میرے مدنی آقا حضور ایک دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار مجھ محمد کے حساب میں آسانی کرنا. یہ حضور کی دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. مالک جب میرا حساب لینا مجھ پر آسانی کرنا، مالک جب میرا حساب لینا مجھ پر آسانی کرنا. یہ حضور کی دعائیں ہیں، یہ حضور کے کلمات ہیں، یہ حضور کا خوف خدا ہے. جناب ابن مسعود فرماتے، حضور نے فرمایا اے ابن مسعود کھڑے ہو جاؤ مجھے قرآن سناؤ. میں نے کہا حضور قرآن آپ پر اترا ہے، آپ قرآن خوب اچھا پڑھنا جانتے ہیں. فرمایا نہیں، مجھے اوروں سے سننا اچھا لگتا، تم سناؤ. جناب عبداللہ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے سورۃ النساء کی آیت بینات کو تلاوت کیا، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حضور فرمایا بس ٹھہر جاؤ، اور حضور پہ زار و قطار رونے لگ گئے. کتنا روئے؟ جناب بلال کہتے ہیں اذان فجر کا وقت ہو گیا، میں آیا کیا دیکھو سرکار اب بھی رو رہے ہیں، حضور اب بھی رو رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل ہی دل میں جھانک کر، کیا میں اور آپ کبھی رب کے خوف میں یوں روئے ہیں؟ کیا ہمیں اس پیدا کرنے والے کا کوئی خوف ہے؟ یا کبھی آپ نے یہ سوچا بھی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے یار میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، رب نے مجھے کیوں بھیج دیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ کبھی آپ نے بعثت تخلیق کو سمجھا ہے؟ اولاد آپ کی کھا پی رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی دنیاوی خیالات سے نکل کر ایک منٹ کے لیے کبھی بھی سوچا ہے یار میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر میں کیا ہوگا؟ کبھی بھی آپ نے سوچا ہے؟ مجھ سمیت کبھی ہم نے سوچا ہے حشر کے میدان میں میرا کیا ہوگا؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ لوگ حشر کے دن نکلیں گے برہانہ ہوں گے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوگی، اور ننگے جمع ہوں گے. جناب عائشہ کہتے حضور ننگے جمع ہوں گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ لوگ برہانہ ہوں گے اور لوگوں کے اندر شرم و حیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف توجہ کی زحمت ہی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے معاملات میں گم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، پاس والے کی خبر ہی نہیں ہوگی. یہ دن تو آئے گا نا بھائی. 6666 قرآن پاک میں آیات ہیں، قیامت کا دن بار بار بیان کیا گیا ہے، بار بار بیان کیا گیا قیامت کا دن. ہم سمجھتے ہیں قیامت کوئی مفروضہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی پہلو ہے جو کتابی شکل میں رب نے بیان کر دے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟
آپ کہو گے بالکل ہے، تو جب ہے تو پھر اس کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس کا خوف کیوں نہیں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زکریا کے بیٹے، اتنا روتے خوف خدا میں کہ آپ کے رخساروں میں زخم کے نشان پڑ گئے، اتنا روتے تھے خوف خدا میں۔ رب کا خوف اتنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اتنا روتے تھے، دور دور تک آپ کے رونے کی آواز جاتی تھی۔ صحابہ کرام کا جب سرکار نماز پڑھتے تو حضور کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی کہ جیسے ہانڈیا میں ابال ہوتا ہے نا، کوئی چیز پک جائے ابال ہوتا ہے، حضور کے سینے سے رونے کی ایسی آوازیں نکلتی تھی۔ تو آپ کبھی تصور کریں، کبھی مجھ پر اور آپ پر بھی لمحہ گزرا ہے؟ آج قوم ساری قبرستان جائے گی، قبروں کی مرمت کی جا رہی ہے، قبروں پر پانی ڈالا جا رہا ہے، قبروں پر پھولوں کی پتیاں ڈالی جا رہی ہیں، اگربتیاں موم بتیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں سارے لوگ جا رہے ہیں۔ بھلا ایمان سے بتاؤ، یہ ساری قوم قبرستان جائے گی، اہل قبروں کے پاس جا کے فاتحہ کرے گی۔ بھلا بتاؤ ایسے کوئی لوگ ہیں جو قبر پہ جا کے قبر کی یاد ان کے دل کو ایسا موم کرے کہ وہ مسجد سے کبھی اپنا دل نہ چرائے؟ کوئی ایسے لوگ ہیں؟ نہیں ہے۔ تو آپ ایمان سے بتاؤ، یہ رسمیں نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ رسمیں ہے نا بھائی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ قبرستان جاتا تو میں بھی جا رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ حضور نے ساتھ میں دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، کیوں جایا کرو؟ پہلی بات اس لیے کہ قبر کی زیارت سے دل موم ہوتا ہے۔ کیا آپ کا دل موم ہوا ہے؟ نہیں۔ قبروں کی زیارت سے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، وہاں جانے والے کی آنکھیں سے آنسو برستا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، دل موم ہوتا ہے، قبر کی یاد آتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جذبہ آخرت پیدا ہوتا ہے، جذبہ ایمان پیدا ہوتا ہے، جذبہ نماز پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جایا کرو، اس گھر کو دیکھا کرو۔ ہم تو اے میں جاتے ہیں اور اے میں پلٹ کے آ جاتے ہیں، تو ہم نے جا کر فائدہ ہی کیا حاصل کیا ہے؟ خدا را کچھ تو رحم کریں اپنے اوپر یار، کچھ تو رحم کریں۔ کئی لوگ جاتے جناب کدھر؟ وہ قبرستان جا رہے ہیں مٹی ڈالنے کے لیے، سارے لوگ جاتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 مٹھیاں مٹی کے لے کے قبر پہ ڈال کے آتے ہیں، اور میت سے کہتے ہو بھائی ادھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا، بٹ ٹھیک ہے اللہ خیر صلاح، جیسا کہ میں نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیوں نہیں آئے؟ اپنے آپ کو بیٹھ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا دیکھو جب رب کی یاد ہو تو رب کی یاد میں رویا کرو۔ تو کہا حضرت اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا؟ فرمایا اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو رونا ہی نہیں آتا رب کی بارگاہ میں؟ پھر تو اپنے مقدر پہ رویا کرو، تو تمہیں رونا ہی نہیں آتا۔ اتنے پتھر ہو گئے ہو یار، رب کی بارگاہ میں تمہیں رونا ہی نہیں آتا؟ سرکار مدینہ سسکیاں اور آہیں لے کر رویا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس بابرکت رات میں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را یہ رات آپ کے لیے رسمی رات نہ ہو۔ آپ اٹھ کے گئے، صبح جا کے آپ سوئے رہے، نماز فجر میں چلو ٹھیک ہے صبح روزہ رکھیں گے، نماز فجر پڑھ لیں گے، اگلی صبح کو نماز فجر میں آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس سے اگلی صبح کو آپ نماز فجر میں کیوں نہیں آئیں گے؟ نماز فجر پڑھنے کو دل پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا ہمارا؟ ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہمارا دل بندھا ہوا ہے، آنے کو دل ہی نہیں کرتا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ ایک نماز کی پابندی کرو، میں 4 نمازوں کا نہیں کہتا، صرف فجر کی پابندی کر لو باجماعت، اس کی پابندی کرو، وہ 4 خود بخود پابند ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جس نے نماز فجر پڑھ لی نا، وہ کہے گا یار نماز فجر پڑھ لی، چلو ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، اب چلو عصر بھی، چلو 5 پوری کر دیتے ہیں۔ فجر پڑھو گے تو فجر اپنے ساتھ 4 کو ملا لے گی۔ یہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں،
3 से 4 दिन नमाज फजर पढ़े, बकिया 4 नमाजें खुद आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फजर के लिए अपने आप को तैयार करो। कई नौजवान कहते हैं भाई सब आंख ही नहीं खुलती। ओ भाई तेरी आंख है या किसी किले का दरवाजा है जो खुलता ही नहीं है? क्यों नहीं खुलती तेरी आंख? हमारे औरंगी टाउन में जब पानी आता है ना, जब पानी की बारी होती है, तो सुबह में जब जाना होता है मैं देखता हूँ एक एक गली के अंदर 200 300 मोटरें पड़ी हुई हैं, सारे मुजाहिदीन लगे हुए हैं। कोई पैप लगा रहा है तो कोई तार लगा है, सारे मुजाहिदीन रात को उस महाज पर खड़े हुए हैं कि जैसे वाल खुलेगा अपनी कार्रवाई करेंगे। खुदा के बंदे, पानी के लिए सारी सारी रात जाग सकते हो, नमाज फजर के लिए 10 मिनट भी नहीं जा सकते है? पानी के लिए जागते हो सारी सारी रात, नमाज फजर के 10 मिनट भी नहीं जा सकते। हद हो गई यार। फिर आपने नमाज को रखा तो रखा कहाँ है? मुझे सब आंख नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती आंख? इस आंख को डराओ। औलिया अल्लाह ना अपने नफ्स को पता है कैसे डराते थे? अगरबत्ती जलाते थे, बल्कि मोमबत्ती जला के ऊपर हाथ रखते थे, हाथ जलता था, फौरन यूं करते थे और फिर हाथ को देखकर अपने नफ्स को कहते थे देख ये तो दुनिया की आग है, बर्दाश्त कर सका नहीं तो आखिरत की आग इससे 1000 गुना ज्यादा तेज है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? चल नमाज पढ़ा कर। तो यूं अपने आप को सीधा करते थे। तो आप भी कभी कभार अपने आप को यूं सीधा किया करें। जब रात को लाइट जाए, गर्मी हो, तो तसव्वुर करें ये तो दुनियावी रात है, कब्र की रात इससे सख्त है। उधर आपका कोई बेटा, कोई चाहने वाला कोई अंदर ऐसी पंखा लगा के नहीं जाएगा या आपके लिए वहां पे चराग का एहतमाम नहीं करेगा। अकेले थे, अकेले ही पड़े हुए। और ऐसा नहीं है कि फिर आपको टाइम मत लो, उस टाइम उठाया जाएगा, उठ के बैठ, बता क्या करके आया था। और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, बता दुनिया में कितना रहा था? तो बंदा क्या कहेगा? क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, अल्लाह एक दिन या दिन का आधा हिस्सा। अल्लाह फरमाएगा अगर तू दुनिया को आखिरत के मुकाबले में इसका हम पल्ला बनाना चाहे तो दुनिया की जिंदगी आखिरत के सामने एक जर्रा भी नहीं है। जहां 50,000 साल का दिन हो और 60 साल का दिन उसके भला सामने भला क्या रखता है, हैसियत रखता है? वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुशमगाम का, जल गया जब खेत बरसा तो मी फिर किस काम का। ये आपके खूबसूरत चेहरे मट्टी के नजर ना हो, ये आपके खूबसूरत चेहरे कब्र में कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा ना बने, ये आपके खूबसूरत चेहरे मट्टी में जाके मट्टी ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे कब्र में सलामत रहे, नमाज फजर का नूर लेके जाएं। रब्बे काबा की कसम आपका कफन भी सलामत रहेगा, आपका बदन भी सलामत रहेगा। नमाज फजर की पाबंदी करें, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके घर में नमाज पंजगाना का माहौल होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। मैं तो बारहा कहता हूँ ये 7 सफ़ों की मस्जिद भी नमाज फजर में क्यों नहीं भरती? ये 7 सफ़ों की मस्जिद है, यानी 3 सफ़े हैं नमाजियों की, एक मस्जिद भी हमसे नमाज फजर में नहीं भर रही है। भला बताओ हमने इस्लाम क्या क्या काम किया है, हमने इस्लाम के लिए क्या कोशिशें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आप तमाम का हामी नासिर हो। परवरदिगार इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। लाइटें बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह अभी जिक्र होगा और जिक्र के बाद फिर हम दुआ करेंगे। कब दुआ के बाद उठवा लें, अभी उठवा लें। बिस्मिल्लाह, ये लाइटें बंद कर दें। सारे भाई जिक्र करेंगे, कोई लब खामोश नहीं रहे। अगर कोई मेरा भाई जिक्र में बैठकर भी जिक्र नहीं कर पाता तो ये बड़े अफसोस की बात है कि रब के घर में आए हैं, रब ने आपको बुलाया है, रब के मेहमान बन के आए हैं और आप अपनी ज़बान पे ज़िक्र खुदा को भी जारी नहीं कर सकते। तो कोई मेरा भाई ऐसा ना हो, बाहर भी जितने मेरे नमाजी हैं, मेरे भाई हैं, या इलाके में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी हैं वो भी हमारे साथ ज़िक्र में शामिल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें, अपने रब को पुकारें और
اپنے رب کو یوں پکاریں کہ جیسے ایک کھلا میدان ہے، ہر طرف صحرائی صحرا ہے اور زندگی گزارنے کا کوئی آپ کو امکان نظر نہیں آ رہا. اب آپ اکیلے ہیں اور اپنے رب کو یوں پکاریں کہ اے مالک، میں تنہا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، تو ہی میرا ملجا ہے، تو ہی میرا مأوا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا غم گسار ہے. مالک تیرے علاوہ کون ہے جس کو میں پکاروں؟ تیرے علاوہ کون ہے جس سے میں فریاد کروں؟ اس امید کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس ذوق اور شوق کے ساتھ میرے بھائیوں ذکر کرو. یہ جو ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس پر جو گناہوں کی میل چڑھ چکی ہے، خدا را اس میل کو اتارو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اہل ایمان کے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو اللہ کا ذکر یوں کریں، اپنی آوازوں کو بلند کر کے ذکر کریں. آپ اپنے قریب والے بھائی کو دیکھ کر شرمائے نہیں اور آپ کہیں کہ میری آواز بلند ہوگی یا مجھے کیسا لگے گا. میرے بھائی، یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہیں، بس کر گزرو. نہ جانے کس کے ذکر کی برکت سے، کس کی آمین کی برکت سے اللہ میری اور آپ کی بخشش فرما دے. سارے ذکر کیجئے گا میرے بھائی، کوئی میرے بھائی کے لفظ خاموش نہ رہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ذکر کریں گے لفظ اللہ کا، یہ اسم اعظم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو رب کے عرش پر ایک ستون ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مالک تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو اس کی بخشش فرما دے، اور اس وقت تک وہ ستون حرکت کرتا رہتا ہے کہ جب تک رب اس کی بخشش نہ فرما دے۔ تو اب ہم لفظ اللہ اسم اعظم کا ذکر کریں گے۔ کوئی لفظ خاموش نہ رہے، کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی بزرگ بالکل خاموش نہ رہے۔ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، نہ جانے کس کی پکار ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کس کی پکار رب کو پسند آ جائے۔ اور آپ یوں تصور کریں، خانہ کعبہ میں، حتیم کعبہ میں آپ کھڑے ہیں اور پورا حتیم کعبہ مطاف خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تصور ہی تصور میں آپ اکیلے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اور حتیم کعبہ میں کھڑے ہیں، غلاف کعبہ کو تھاما ہوا ہے، اور غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے آپ رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہو سکتا ہے یہ رات میرے لیے اور آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، نہ جانے آنے والے شعبان کی یہ رات میں نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے پھر ہمیں توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ یہ موقع بڑا غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اس کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت رب سے مانگیں، اور اس امید اور تصور کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں کہ مالک تجھے پکار رہا ہوں، تو ہی میری پکار کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی مجھے بخشنے والا نہیں، مالک تیرے علاوہ مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، مالک تیرے علاوہ رزق مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ بس اس امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اب اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھا لیجیے. رب سے رو رو کے مانگیں. یاد رکھیے گا یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے. آپ کسی کے دروازے پہ چل کے جائیں اور اس سے مانگیں اور اس سے مانگ مانگ کر آپ رو پڑیں تو اس کو بھی رحم آ جاتا ہے. وہ آپ کے خالی ہاتھوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں وہ رب تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے, کریم ہے اپنے بندوں پر. بھلا وہ رب ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا. اس امید کے ساتھ, اس تمنا کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں. آج آپ اپنے آپ کو رب کے سامنے, وہ تو حقیقت میں ہم اپنے رب کے سامنے ظاہر ہی ہیں. ہمارا کوئی چھوٹا گناہ, ہمارا کوئی بڑا گناہ کوئی رب سے مخفی نہیں ہے. مگر جب بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے تو پھر خود اپنے گناہوں کا اقرار کرے, مالک میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا, میں نے وہ بھی کیا تھا. دل ہی دل میں رب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرے. مالک مجھ سے یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے یہ جو لغزشیں ہوئی ہیں, مالک میں تیرے دہلیز پہ آ گیا ہوں, مالک تو مجھے معاف فرما دے. اس امید کے ساتھ آپ دعا کریں. یقین کریں وہ رب بڑا کریم ہے. میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب سے مانگتا ہے اور مکھی کے سر کے برابر اگر اس کا آنسو اس کے رخساروں سے ہوتا ہوا اس کی گود میں آتا ہے, خدا کی قسم اگر بندے کے گناہ 7 سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے میرا رب بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ آپ کس سے مانگ تھوڑی رہے ہیں, کسی دنیا دار سے نہیں. آپ تو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. آپ اپنے اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہم تو اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں سانسوں کی نعمت دی ہے. اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے. اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں اعضائے بدنیہ جیسی نعمت عطا کی ہے. بھلا اس رب سے مانگنے میں شرم کا ہے کہ اس رب سے مانگنے میں پھر جھجک کا ہے کہ. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, مانگو, دل کھول کے مانگو. وہ رب کریم ہے. خدا کی قسم اس بابرکت رات کی برکت سے رب ہمارے خالی ہاتھوں کو مرادوں سے بھر دے گا, ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے گا. اس امید کے ساتھ مانگے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. یا رب العالمین, یا پروردگار ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرما, ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرما. میرے بھائیوں, کوئی رسمن آمین نہ کہے, کوئی رسمن آمین نہ کہے, دل سے آمین کہیں اور آمین کا اظہار اپنے آنسوں سے کریں. میرے بھائیوں, رب کو منا لو, رب کو منا لو. وہ رب بڑا کریم ہے, وہ رب بڑا کریم ہے, وہ رب بڑا کریم ہے. وہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگے میں انہیں عطا کروں گا. میں اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ میں تو ستار ہوں, میں تو غفار ہوں, میں بخشنے والا ہوں, میں بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہوں. اس امید کے ساتھ مانگے. یا رب العالمین, یا پروردگار ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دے.
या परवरदिगार हम तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हमने जो गुनाह किए हैं दुनिया से छुपकर, मालिक वो गुनाह हम तुझसे छुपकर तो नहीं कर सकते। मालिक तू हमारे ज़ाहिर को भी जानता है, तू हमारे बातिन को भी जानता है। परवरदिगार तू हमारे दिलों में छुपे हुए भेदों को भी जानता है। परवरदिगार तू हमारे वसवसों को जानता है। मालिक तू हमारे ख्यालात को भी जानता है। मालिक जो हमने गुनाह किए हैं उन्हें भी बख्श दे, जो गुनाहों का इरादा किया है उन्हें भी बख्श दे, जो गुनाहों के प्रोग्राम बनाए हैं मालिक उसे भी बख्श दे। या रब्बल आलमीन, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। मालिक तेरे बंदे तेरे दहलीज पे आ चुके हैं, अपने हाथों को फैला चुके हैं, अपनी गर्दन को झुका चुके हैं, अपने सरों को झुका चुके हैं। परवरदिगार हमने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है। मालिक तेरे भागे हुए थे, तेरे भागे हुए बंदे थे, मालिक आ गए हैं। परवरदिगार तू हमारा आना देख, तू हमारे गुनाहों को ना देख। मालिक तुझे अपनी रहीमी का वास्ता, तुझे अपनी करीमी का वास्ता, तुझे अपने हबीब का वास्ता, मालिक तुझे अपने नबियों का वास्ता, मालिक तुझे अपनी रहमत कामला का वास्ता, मालिक हम सबों के गुनाहों को माफ फरमा दे। या परवरदिगार तू क़यामत के दिन हमें रुसवा नहीं करना। मालिक तू लोगों के सामने हमें रुसवा नहीं करना। या परवरदिगार जैसे तूने दुनिया में हमारे गुनाहों को छुपाया है, मालिक तूने हमारे ऐबों को छुपाया है, क़यामत के दिन भी पर्दा डालना। तो क़यामत के दिन भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल देना। या रब्बल या मेरे मालिक, यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं, मालिक बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मालिक सब रो रहे हैं। परवरदिगार जो तेरा महबूब बंदा हो, जो तेरा प्यारा हो, मालिक उसकी आमीन के सदके हम सबों को आज़ाब क़ब्र से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आज़ाब क़ब्र से डर लगता है मालिक, जब हमें हमारे घर वाले, हमारे अजीज हमें तने तनहा कब्र में छोड़ के आएंगे, तो मालिक कब्र में हम कैसे मालिक जो हमने छुप के गुनाह किए हैं तो खूब जानता है। मेरे भाइयों, रब से मांगो, वो करीम है, वो तो 70 मौत से भी ज्यादा मेहरबान है। उस रब से मांगो। आज की रात बड़ी गनीमत की रात है।
اپنے رب کو منا لو، اگر وہ رب راضی رہا تو قبر کے اندر بھی تباہی ہے، حشر میں بھی تباہی ہے، پل صراط میں بھی تباہی ہے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو قبر پہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا مالک، پل صراط پہ آسانی سے گزار دے گا مالک، میزان عمل میں پروردگار ہمارے اعمال کو بھاری کر دے گا، سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال ملے گا، حضور کا قرب ملے گا، حضور کی شفاعت ملے گی، حضور کا پڑوس ملے گا۔ اگر رب راضی ہو گیا، اے میرے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مالک، تو اپنی رحمت کاملہ کو دیکھ، تو یہ اپنی رحمت کا واسطہ پروردگار ہم عزم کرتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں تجھ سے پروردگار پھر کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پروردگار بھائی جو نمازیں قضا ہوگی ہیں مالک تو ان کو معاف فرما دے، پروردگار ان کی ہم قضا کریں گے، مالک ادا نہ کر سکے اس پر ہمیں تو معافی فرما دے۔ مالک آج سے یہ عزم کرتے ہیں، یہ تہیہ کرتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھیں گے پروردگار بجماعت پڑھیں گے، نماز پنجگانہ پڑھیں گے بجماعت پڑھیں گے، اور صف اول میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، مسجدوں میں جا کے پڑھیں گے، مسجدوں کو جا کے رونق دیں گے، اپنی پیشانیوں پہ پروردگار سجدوں کا نور پیدا کریں گے، پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مالک ہم سبوں کو نماز پنجگانہ کا عادی بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا دے، یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، پریشان حالوں کی خیر فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پروردگار جن گھروں میں ہماری بہنیں بچیاں بیٹھی رشتوں کے لیے غیر سے ان کے لیے اچھے جوڑوں کا اہتمام فرما، جن گھروں میں جھگڑے نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں ہیں مالک ان گھروں میں محبت اتفاق کی دولت مال سے مال فرما، یا رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے مالک ہمارے حق میں بہتر ہے پروردگار وہ بھی عطا فرما، پروردگار میرے مسجد کے نمازی جو فوت ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو معطر فرما، جو میرے مسجد کے نمازی ہیں پروردگار تمام کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جو مسجد مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں پروردگار مالی تعاون کرتے ہیں جانی تعاون کرتے ہیں پروردگار معاونین منتظمین خادمین پروردگار سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، پروردگار جو نوجوان ہمارے ساتھ وابستہ ہیں پروردگار درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں پروردگار ان کی بھی جوانی کو سلامتی عطا فرما، انہیں بھی دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کی خیر عطا فرما، یا رب العالمین یا الہ العالمین پروردگار میرے والد ماجد کو میری والدہ ماجدہ کو پروردگار صحت یابی تندرستی عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی نمازی میرے بھائی اس مسجد میں اس محفل میں جمع ہے پروردگار اجتماعی دعا کرنے لگے ہیں اس رات کے سب کے دعا قبول فرما، یا رب العالمین ہم تمام کو مرنے سے پہلے ایک بار پھر سرکار کے گنبد کی زیارت نصیب فرما دے، حضور کے گنبد کی زیارت نصیب فرما دے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا رب العالمین مسجد نبوی میں ہم سبوں کو اعتکاف کی سعادت نصیب فرما، یا رب جنت البقیع میں ہم سبوں کو جگہ عطا فرما، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما، مرتے دم کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما، ان حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تو خوب جانتا ہے جن کی جو کاوشیں تھی جن کی کوششیں تھی پروردگار بالخصوص جن حضرات نے مسجد میں لنگر کے لیے تعاون کیا ہے ان کے رزق میں کام میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں جنہوں نے لنگر میں پروردگار خوب تعاون کیا ہے اور ان کے تعاون سے لنگر پروردگار ہوا ہے پروردگار ان کے بھی رزق میں برکتیں عطا فرما، اور جن گھروں سے بچے 10-20 روپے لے کے آئے ہیں تعاون کیا ہے مالک انہیں بھی برکتیں عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صفوں میں سے رضاکار کھڑے ہو جائیں، جو حضرات اپنا حصہ ملانا چاہیں آپ نے حصہ ملا لیجئے، یہ چندہ آپ کا کلی اختیار کے ساتھ ہوگا، انتظامیہ جہاں چاہے اس کو صرف کر سکتی ہے۔ صفوں میں سے رضاکار کھڑے ہو جائیں، جلدی سے باہر والے حصے میں سے کھڑے ہو جائیں، مسجد والے حصے سے بھی کھڑے ہو جائیں، دل کھول کے تعاون کیجیے، آج بڑی بابرکت رات ہے، اپنے مرحومین کے اصل ثواب کے لیے تعاون کیجیے، آپ سے جو ہو سکتا ہے جو بن پڑتا ہے، ان رضاکار آ رہے ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔